نظر بد لگتی کیسی ہے؟ دیکھیں اٹ از فرام دا میٹرز آف انسین، یہ علم الغیب ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا علم نہیں دیا کہ آنکھوں سے کیا چیز نکلتی ہے اور کیسے اگلی بندی کی جسم میں گھستی ہے اور ریاکشن کرتی ہے اور انسان وہ جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم نظر بد لگتی کس طرح سے ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نظر بد نہیں لگ سکتی. چاہے پوری دنیا کے لوگ مل کے بھی نظر بد کسی کو لگانا چاہیں، وہ نظر بد نہیں لگا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو یا اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یا اللہ کوئی روک نہیں سکتا اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہیں. ہم ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی جو ہے نا دے نہیں سکتا اگر آپ اس کو منع کر دیں. پوری دنیا مل کے مجھے کچھ دینا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو وہ مجھے نہیں دے سکتے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی کی پروجنی اور اس کا جو ہے نا خاندان اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے، تو دا پوائنٹ از کہ خوف نہیں کرنا، ڈرنا نہیں ہے، بلکہ پریکاشنری میئرز لینے ہیں اور اللہ پہ توکل کرنا ہے اور اللہ پہ بھروسے کرتے ہوئے چلنا ہے کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو مجھے نظر لگے گی، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو مجھے نظر نہیں لگے گی. اور اللہ کی رضا میں میری رضا ہے. What is pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala is pleasing to me. What is dear to Allah subhanahu wa ta'ala is dear to me انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ جو بھی انسان پہ مصیبت آفت لائف میں آتی ہے، اگر کسی کو نظر بد لگی ہوئی ہے، ہم اس کے بعد اس کے سمٹمز پڑھیں گے کہ کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں انسان میں کہ اس کو پتہ چلے کہ مجھے نظر بد لگی ہوئی ہے. لیکن بات یاد رکھیں کہ جو بھی تکلیف آفت پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے نا، وہ ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، جو بھی پریشانی تکلیف انسان پہ آتی ہے اسے گناہوں کو مٹاتی ہے. حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی، اللہ کے وسلم نے ایک کانٹے کا بھی منشن کیا، وہ انسان کو چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک انسان پہ اتنی مشکلیں پریشانیاں آفات آتی ہیں کہ حتیٰ کہ وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور وہ اس دنیا میں ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ان پریشانی مشکلات کی وجہ سے. لیکن ہمیں ان پریشانیوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے، ان مصیبتوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے اللہ مجھے مصیبتیں دے. ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جو بھی میں نے گناہ کیے ان کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی دے دے تاکہ آخرت میں میرے لیے کوئی گناہ نہ بچے اور میں پاک ہو کے جاؤں. اور وہ بہت شدید بیمار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ تم نے کوئی دعا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے ایسی دعا کی کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کا بدلہ مجھے دنیا میں دے دے اور مجھے آخرت میں مجھے کوئی گناہ نہ دینا، مجھے کوئی عذاب نہ دینا. تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ ایسے مت کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرو. تم ایسے کہتے یا اللہ جو بھی میری دنیا میں گناہ ہو گئے مجھ سے ان کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب تو بہت غفور ہے اور ہی از دا پوزیسر آف رحمہ. رحمت تو اسی کے جو ہے نا اسی کی پوزیشن ہے. تو تم نے یہ کیوں کہا کہ اللہ جو بھی مسائل ہیں، جو بھی میں نے آج تک گناہ کیے، جو بھی پریشانیاں مطلب کسی کو تکلیف دی، پریشان کیا، اس کا بدلہ مجھے دنیا میں دے دے. تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ جو بھی مجھ سے گناہ ہوئے ان کے مجھے معاف کر دے، کیونکہ رب تو بہت معاف کرنے والا ہے. واللہ العظیم ماں دیر سے معاف کرتی ہے، رب العالمین پہلے معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تو بہت معاف کرنے والے ہیں. اللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو چاہتے ہیں میں تمہیں معاف کر دوں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے جو بھی گناہ ہو کے بس دنیا میں بدلا دیتا ہے مجھے اس کا، آخرت میں مجھے نہ پکڑنا. نہیں، بلکہ ہیو گڈ ایکسپیکٹیشن فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ جو بھی مسائل ہو گئے ان کو آپ معاف کر دیں، آپ بڑے غفور و رحیم ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوز فارگیونیس. ٹھیک ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، آپ تو محبت کرتے ہیں، آپ تو چاہتے ہیں، آپ تو یو لو ٹو فارگیو، فاعف عنا، اور ہم سب کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے، تو سمٹمز کیا ہیں؟ کمنگ ٹو دا سمٹمز. جس کو نظر بد لگی ہوئی ہے ان میں سے کچھ سمٹمز جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں. نمبر 1 از جیسے حدیث میں ثابت ہو گیا، منہ اور آنکھ کا پیلا ہو جانا. ٹھیک ہے، منہ کا پیلا ہو جانا اور آنکھ کا بلیک ہو جانا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جانا، اور ان دا مین وائل یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی. منہ کا پیلا ہو جانا جیسے جو ہے نا حدیث ہم نے پڑھ چکے. دوسرا، اچانک سے نا جسم میں طغیانی آ جانا، مینس کہ
اچانک سے جو ہے نا بہت ہائپر ہو جانا, یا اچانک سے بالکل لو ہو جانا اور گر پڑنا, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک جو ہے نا اس کا سمٹم ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو نا اس میں ایک حدیث بھی آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ کچھ دیر بعد, جس میں صحابی کے ساتھ کیا ہوا تھا. اوکے, تو دوسرا سمٹم میں نے بتایا اچانک جسم میں طغیانی آ جانا, امیجیٹ ریئیکشن ان اے باڈی. اس کے جو ہے نا ایک گریجول پروسیس نہیں بلکہ امیجیٹ ریئیکشن, اچانک سے باڈی کا تڑپنا شروع ہو جانا, اچانک سے جو ہے نا وہ انسان کا گر پڑنا, یا اچانک سے انسان کا نا جسم میں ہائی اینڈ یا لوور اینڈ پہ پہنچ جانا. نوٹ کر لیں وداؤٹ میڈیکل ریزنز, وداؤٹ اینی سائیکاٹرک ایشو یا کوئی ایسی. I always suggest to people کہ go and get yourself checked first. جو لوگ اپنے آپ کو علاج نہیں کراتے اور سیدھا سیدھی طرف جاتے ہیں, I always suggest کہ پہلے اپنا علاج کرائیں, پہلے دیکھیں کہ کوئی میڈیکل illness تو نہیں ہے, اگر ہے تو اس کا پہلے علاج کرائیں, کیونکہ دیر کین بی ریزن کہ آپ کو باڈی میں کوئی ریئیکشن ہو گیا, کوئی انفیکشن ہو گئی ہے, کوئی فوڈ پوائزننگ ہو گئی, اسی وجہ سے آپ بالکل ڈاؤن ہو گئے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں ہے then this means کہ this can be a sign کہ نظر لگ چکی ہے. تو اچانک سے باڈی میں جو ہے طغیانی کا آ جانا. تیسرا, سینے میں عجیب سی گھٹن محسوس کرنا, دل کا گھٹن محسوس کرنا, دل کا ٹائٹنس محسوس کرنا, کہ جیسے میرے دل کو کسی نے پکڑا ہوا ہے. انسان کا نفس اپنے پہ نا بہت بھاری ہو جانا. اور کچھ اور سمٹمز بھی آتا ہے کہ انسان کا جو یہ جو بیک جو ہے نا بیک آف ہز ہیڈ, یہ اتنا بھاری اور بوجھل ہو جانا, پھٹوں کا کھنچ جانا, ٹھیک ہے, شولڈرز کا پینفل ہو جانا, کہ جب انسان اپنے شولڈرز کو دبائے یا کوئی دبائے تو وہ ریلیکس فیل کرے, اور اگر چھوڑے تو دوبارہ سے وہ پین کانسٹنٹ پین ہونے شروع ہو جانا اس کو. یہ جو سر کا بیک سائڈ کا ایریا ہے یہ بہت بھاری ہو جانا, ٹھیک ہے. اور ان سے ایک اور سمٹم یہ ہے کہ جب انسان سو کے اٹھے تو اٹھنے کے بعد بھی ایسا لگے کہ اس نے بہت مشقت کی ہوئی ہے, بہت ہارڈ ورک کیا ہوا ہے. حالانکہ بھی سو کے اٹھا ہے, میں بھی اس نے 8 گھنٹے کی نیند پوری کی ہے, لیکن 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے بعد ایسے آدھے پونے گھنٹے بعد ہی فیلز کہ ایز ایف بہت تھک گیا ہے, بہت ایگزاسشن ہو گئی ہے. تو ایگزاسشن کا رہنا, ٹھیک ہے. اگین میں بتا دوں, اٹ کین ہیپن بیکاز آف لیک آف سم منرلز اور وٹامنز ان یور باڈی, ٹھیک ہے, یا لو بلڈ پریشر یا کوئی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ڈائجسٹو سسٹم خراب ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ فزیکلی میڈیکلی فٹ ہیں لیکن پھر بھی آپ کو ایسا ہو رہا ہے, آپ نے ٹیسٹ بھی کرا لی, آپ کا سب ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو دس از ون آف دا سمٹمس کہ یہ جب رپورٹس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ میں کچھ نہ آئے نا, اور پھر بھی آپ انویل اور ill محسوس کر رہے ہو, دس از اے سائن کہ یہ نظر لگ چکی ہے, ٹھیک ہے. اوکے, تلاوت کے دوران پریشانی محسوس کرنا. بائی دا وے کچھ سمٹمز نا جادو اور نظر بد کے سملر بھی ہیں, کچھ سمٹمز, لیکن سارے نہیں. میں آپ کو انشاءاللہ اینڈ میں یا اس کے پہلے جادو اور نظر بد کا ڈفرنس بھی بتاؤں گا کہ کیا کیا سمٹمز جادو میں محسوس ہوتے ہیں اور کیا کیا سمٹمز نظر بد میں ہوتے ہیں جو جادو میں نہیں ہوتے, اور کیا کیا جادو میں محسوس ہوتے ہیں جو نظر بد میں نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو تلاوت کے دوران جو ہے نا وہ پریشانی ہونا, دل گھبرانے شروع کر دینا. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو عجیب سے جو ہے نا انسان کا دل گھبرا رہا ہے. اسی طرح سے عبادت کے دوران اباسیاں آنا, قرآن پڑھیں اباسیاں آنے شروع ہو گئیں, نماز جیسے شروع کی پہلے فریش تو اباسیاں آنے شروع ہو گئیں. اچھا, انسان کے ساتھ نا ایک دو دفعہ ہوتا ہے کبھی, ٹھیک ہے, کبھی ہو جاتا ہے ایسا کہ اباسیاں آ رہی ہیں, لیکن اگر بہت زیادہ ہونے شروع ہو جائے نا اور ہر نماز میں ہی اس کے ساتھ شروع ہو جائے, دس از ون آف دا سائنس کہ اس کو جو ہے نا وہ اباسیاں آ رہی ہیں اینڈ کانسٹنٹ یوننگ, ٹھیک ہے. اچھا, کبھی کبھی نماز کے علاوہ عبادت کے علاوہ بھی جو ہے نا اس کو بہت زیادہ اباسیاں آ رہی ہیں, بہت زیادہ, حالانکہ وہ پراپر نیند بھی کر چکا ہے, ہی از فزیکلی پرفیکٹ, لیکن اس کو جو ہے نا کانسٹنٹ یوننگ ہونا, ٹھیک ہے. چھٹا از بہت زیادہ سویٹنگ ہونا, بہت زیادہ پسینے آنا. اچھا, اسپیشلی بلو ویسٹ, یہ جو ہماری ویسٹ ہے نا اس کے نیچے جو ہے نا بہت زیادہ پسینے کا اور ان یوزول پسینے کا آنا. کچھ لوگوں کو ایکسرسائز کرتے ہوئے, کچھ لوگوں کو ویسے ہی گرمی لگتی پسینے آتے ہیں, لیکن ان یوزول پسینے آنا, دس از ون آف دا سائنز آف ایول آئی. اسی طرح سے بے چینی, لیک آف فوکس کا ہونا, کہ انسان کے دل میں نا عجیب سی بے چینی ہے, وہ کسی چیز پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا. لیک آف فوکس اینڈ لیک آف کنسنٹریشن, دس از ون آف دا سائنز آف ایول سمٹمس. کہ جب انسان پڑھنے بیٹھے تو اس کا دماغ عجیب سے کنفیوز ہو جاتا ہے اور گھوم جاتا ہے, یا انسان کسی سے بات کرے تو وہ عجیب سے کھو جاتا ہے اور وہ فوکس نہیں کر پاتا کسی چیزوں پہ. نماز پڑھ تو نماز میں بھی جو ہے نا وہ کھو رہا ہے, اور اگر باقی اپنے کام کر رہا ہے, نارمل کام کر رہا ہے, کوئی چیز یاد کر رہا ہے, اس کو یاد نہیں ہو رہی اور وہ بھول رہا ہے. اسی طرح سے میمورائزیشن کا اور میموری کا بھی لاس اچانک سے, حالانکہ پہلے ٹھیک تھا لیکن اچانک سے کچھ ہوا کہ میموری لاس ہو رہی ہے, چیزیں یاد نہیں آ رہی, چیزیں بھول رہی ہیں. دس از ون آف دا سائنس آف سمٹمس.